بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین، تو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے عذاب طلب کیا اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور حکم دیا کہ قوم کو اس کی اطلاع دے دیں۔ تو آپ نے اپنی قوم کے ایک مومن تنوخہ سے اس بارے میں مشورہ کیا، ان کے درمیان گفتگو چل رہی تھی، تو آئیے آگے شروع کرتے ہیں۔ وہ یعنی تنوخہ کہنے لگا کہ اے یونس، ان کو گمراہیوں اور معصیتوں کی دلدل میں دھنسے رہنے دیں یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے۔ تنوخہ نے جناب یونس علیہ السلام کو قوم کے خلاف مزید بھڑکایا اور بد دعا کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی اور قوم سے کرختگی اور سختی کا رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کا مشورہ سنا اور مزید مشورے کے لیے روبیل نامی ایک مومن کے پاس چلنے کو کہا۔ روبیل عالم، فاضل اور حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل بیت نبوت کا فرد تھا۔ جناب یونس تنوخہ کے ہمراہ روبیل کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو شوال کے وسط میں بدھ والے دن سورج نکلنے کے بعد آنے والے عذاب کی خبر دی۔ جناب یونس نے فرمایا، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ چلو ہمارے ساتھ، ہم قوم کو عذاب کی خبر سنائیں۔ روبیل نے یہ سن کر کہا، ہے یونس، آپ ایک حکیم و کریم نبی کی طرح اپنے رب کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیں اور عذاب کے ٹلنے کا مطالبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے عذاب سے غنی و بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور شفیق ہے۔ نہ اس سے آپ کو اللہ کے نزدیک کوئی ضرر پہنچے گا اور نہ منزلت میں اس کے نزدیک کوئی کمی آئے گی۔ پھر ممکن ہے کہ آپ کی قوم شاید کسی دن آپ پر ایمان لے آئے۔ بس آپ ان کے کفر و تکذیب پر صبر کریں اور مہربانی و شفقت سے پیش آئیں۔ جب تنوخہ نے دیکھا کہ روبیل عذاب کو ٹالنے پر حضرت یونس علیہ السلام کو قائل کر رہا ہے تو جذباتی انداز میں کہنے لگا، تمہارا برا ہو، کتنی بڑی بات تم نے کہہ دی، کیا تم نبی مرسل کو خبر دے رہے ہو؟ اللہ نے ان پر عذاب نازل کرنے کی وحی کی ہے اور تم اللہ کے قول کو ٹھکرا رہے ہو؟ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے قول میں شک کر رہے ہو؟ روبیل نے تنوخہ کو جواباً کہا، خاموش ہو جاؤ، تم حکمت و دانائی سے عاری شخص ہو۔ روبیل پھر سے جناب یونس علیہ السلام کی طرف بڑھے اور کہا، اے یونس، اگر اللہ نے آپ کی قوم پر عذاب نازل فرمایا تو کیا یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے یا بعض ہلاک ہوں گے اور بعض بچ جائیں گے؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا، سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ روبیل کے اس سوال نے جناب یونس علیہ السلام کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دیا اور وہ اللہ سے اپنی قوم کی معافی اور عذاب کی روک تھام کا سوچنے لگے۔ روبیل نے مزید کہا، اے نبی اللہ، شاید ایسا ہو جائے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب نازل ہونے کا احساس ہو تو وہ توبہ و استغفار کرنے لگ جائیں اور پلٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، بے شک وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور کیا معلوم اللہ عذاب کی خبر دینے کے بعد عذاب کو ان سے ٹال دے۔ جناب یونس علیہ السلام نے روبیل کا مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے پاس سے چلے گئے۔ تنوخہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور دونوں بستی کو اس کے حال پر چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ جناب یونس علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی نکلے تھے کہ دوبارہ واپس لوٹے اور بستی والوں کو عذاب الہی کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے وحی نازل کی ہے کہ شوال کے وسط میں روز بدھ سورج نکلنے کے بعد تم لوگوں پر عذاب آئے گا۔ یہ سننا تھا کہ لوگوں نے آپ کو ذلیل کر کے علاقے سے باہر نکال دیا۔ جناب یونس علیہ السلام اور تنوخہ بستی سے نکل گئے اور ان سے کچھ دور پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ قیام کیا اور بستی والوں پر عذاب الہی کا انتظار کرنے لگے، جبکہ روبیل بستی میں ہی مقیم رہا۔ جب ماہ شوال آیا تو روبیل ایک پہاڑ کی بلندی پر چڑھا اور قوم سے مخاطب اور کہا، اے لوگو، میں روبیل ہوں، میری بات غور سے سنو۔ تم نے عذاب الہی کا انکار کیا ہے، لیکن اب تو شوال آ گیا ہے اور اللہ کے نبی نے تمہیں خبر دے دی ہے کہ اللہ نے وحی نازل کی ہے کہ وہ تم پر اسی مہینے کے وسط میں بدھ والے دن سورج نکلنے کے بعد عذاب نازل کرے گا۔ اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا، ذرا سوچو، عذاب آ گیا تو تم لوگ کیا کرو گے؟ روبیل نے اپنے کلام سے انہیں ڈرایا اور ان کے دلوں میں عذاب کے نازل ہونے کا خوف بٹھایا۔ وہ لوگ اس کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، اے روبیل، تم حکمت سے آشنا عالم ہو، ہمیں جناب یونس علیہ السلام نے اطلاع دی تھی، لیکن تم بتاؤ اب ہم کیا کریں؟ روبیل نے کہا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لوگ انتظار کرو اور جب اس مہینے کے وسط میں بدھ کی رات آئے تو سورج نکلنے سے پہلے تم سب چھوٹے بچوں، ضعیفوں، مرد و خواتین اور تمام مویشیوں اور ان کے بچوں کو لے کر پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دو اور اسی طرح مویشیوں کے بچے بھی ان سے جدا کر دو۔ جب تم لوگ دیکھو کہ مشرق کی جانب سے زرد ہوائیں آ رہی ہیں تو اونچی اونچی چیخ و پکار کرو اور اللہ کے سامنے تضرع کرو اور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرو اور اپنے سروں کو آسمان کی طرف کر لو اور بارگاہ الہی میں کہو، اے ہمارے رب،
ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنے نبی کو جھٹلایا۔ ہم اپنے ان گناہوں سے تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ و عذاب اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بس ہماری توبہ قبول فرما اے ارحم الراحمین۔ پھر اس آہو بکا اور گریا و فریاد سے بوریت و تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا، اور اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں تضرع اور آہو زاری کرتے رہنا، یہاں تک کہ یا تو سورج حجاب میں چھپ جائے یا اس سے پہلے اللہ تمہارے اوپر سے عذاب ڈال دے۔ روبیل نے جیسا کہا تھا بستی والوں نے ویسا ہی کیا، اور بدھ کی رات اپنی بستی سے باہر نکل کر پہاڑ کے نیچے والے رستوں پر آ گئے۔ جبکہ روبیل اس رات بستی چھوڑ کر دور چلا گیا کہ کہیں عذاب اس کو گھیر نہ لے۔ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوا، لوگوں نے چیخ چلا کر اور نالہ و فریاد کرتے ہوئے توبہ و استغفار شروع کر دی۔ اتنے میں تیز ہوا کے جکڑ چلنے لگے جو زرد اور سیاہ تھے، اور انتہائی تیز رفتار، خوفناک اونچی آواز نکالتے ہوئے عذاب کی آمد کی خبر دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ان کی چیخ و پکار اور بلند ہو گئی، اور بچے، بوڑھے، پیر و جوان، مرد و زن اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ بچے روتے ہوئے اپنی ماں کو پکار رہے تھے، مویشیوں کے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ جناب یونس علیہ السلام اور تنوخہ دور بستی میں لوگوں کی فریادوں کو سن رہے تھے، اور دونوں مزید سخت عذاب کا نازل ہونے کی دعا کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف روبیل ان کی چیخ و پکار پر عذاب کے ٹلنے اور لوگوں کی معافی کی دعا کر رہا تھا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا اور غضب الہی میں۔ جی ناظرین، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ قوم اس عذاب سے ہلاک ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب موقوف کرتے ہوئے انہیں سدھرنے کے لیے ایک اور موقع عنایت فرمایا؟ اس کا جواب اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں گئے، یہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ ویڈیوز ملتی رہیں۔